الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اللہ پاک اس کائنات کے بنانے والے خالق، مالک، الہ، حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار، نفع نقصان کے مالک، اولاد دینے نہ دینے کے مالک، مال، عقل و فراست، شکل و صورت، قد کاٹ، رنگ، خوبصورتی، ذہانت، یہ سب کچھ اللہ نے انسانوں کو اپنی ترتیب پہ، اپنی مرضی پہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے بڑی مخلوق فرشتوں کی پیدا فرمائی، فرشتوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بڑی تعداد جنات کی پیدا فرمائی۔ انسان ان دونوں کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، فرشتے تو بہت زیادہ ہیں، جنات سے بہت زیادہ ہیں، تو انسان ہے۔ پھر انسانوں کو اللہ نے جو شعور، عقل، فراست عطا فرمائی، وہ مخلوق میں کسی نہ فرشتے کو، نہ جنات کو، نہ جانوروں کو، نہ پرندوں کو، نہ درندوں کو، نہ مچھلیوں کو، کسی کو بھی وہ اللہ پاک نے جو انسان کے اپنے ساتھ تعلق کی کیفیت، قربت، سمجھ، شعور، ایمان کی حلاوت، یہ جو عطا فرمائی ہے انسان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں میں پیدا فرمائے گئے۔ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر، ابو تراب نبی بھی تھے، اور نبیوں میں سب سے بعد میں تشریف لے کے آنے والے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بھی اللہ پاک نے آپ کو بھی قریش میں پیدا فرمایا، اور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجد حضرت آمنہ تھی۔ اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنانے کے بعد اپنی پہچان، اپنی معرفت کی کہ ان کو میرا پتہ چل جائے کہ ان کا مالک، خالق، الہ، حاجت روا، مشکل کشا کون ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وحی الہی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو پیغام کی ترتیب عطا فرمائی گئی، اور اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب کے ساتھ کلمے کا پہلا حصہ ایک ہی رکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، موسیٰ نجیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ایک ہی پیغام دیا، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پروردگار نہیں، جس کی مرضی جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے،
جس کے حکم سے ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وہ ایک ہی ہے اللہ رب العزت، حی القیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، نہ مجبور ہے، نہ اسے اسباب کی ضرورت ہے، نہ مزید مشیر کی ضرورت ہے۔ اس کے اختیارات، اس کی حکومت، اس کی قوت، سب کچھ اسی کے قبضے میں، کن فیکون۔ اب یہ ساری باتیں کس نے سکھائیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے دور میں، اور ہمارے آقا مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پھر انتہا کی اپنے اس کام کی۔ الحمدللہ ایک زندگی کا اصول استنجے سے لے کے ہاتھ دھونے، غسل کرنے، کھانے پینے، سونے، جاگنے، کاروبار کرنے، ملازمت کرنے، میاں بیوی کے رشتے، اولاد کو باپ کی عزت کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے، غصہ کرنے، خوشی میں کیا، محبت کرنے، نفرت کرنے، ترتیب زندگی کیا، اس کے اتنے اصول ضابطے حدیث کی کتابوں میں ہیں کہ سارے نبیوں کے اگر جمع کیے جائیں تو میرے آقا کے ایک اکیلے کے برابر بھی نہیں ہے۔ قربان جائیں اس نبی پہ جس نے ہر چیز کا سلیقہ، طریقہ اور اس کا فائدہ اور اس کا نقصان بھی بتا دیا، اور وہ ہماری ضرورت زندگی ہے جس کے کرنے میں ہمیں دنیاوی نفع ہے، لیکن جب نبی کی اتباع کر لیتے ہیں تو وہ دین کا نفع بھی بن جاتا ہے۔ کھانا سب نے کھانا ہے، پیٹ بھرتا ہے، لیکن جب نبوت والے طریقے پہ کھائیں تو پیٹ بھی بڑھے گا اور اللہ بھی راضی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ جتنی بھی محبتیں ہیں، بیوی میاں بیوی کے تعلقات ہیں، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، سب میں یہ تون ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ مجبوری ہے۔ لیکن جب آقا کی اتباع کی جائے گی تو یہ دنیا بھی بن جائے گی، یہ دین بھی بن جائے گا، آخرت بھی بن جائے گی، کامیابی بھی بن جائے گی، اللہ کی رضا بھی مل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کس نے سکھائیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں ایمان کی طرف۔ آمنت باللہ، یہ جو ایمان ہے نا، یہ ایک دل کی کیفیت ہے جس کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور دل میں اس کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق کرنا۔ اگر کوئی زبان سے نہیں کہا جاتا تو وہ کافر ہے، اگر زبان سے کہتا ہے دل میں تصدیق نہیں کرتا تو منافق ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ جہنم میں منافق نیچے ہوں گے، کافر اوپر ہوں گے۔ تو اس میں کیا ہوا ثابت کہ یہ مقام دل جو ہے، قلب جو ہے، یہ ایمان کی حلاوت کا مرکز ہے، ایمان کی تصدیق کا گھر ہے، اور تعلق معلّہ کا ذریعہ ہے، اور زبان اس کی ترجمان ہے۔ زبان اس کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ اب زبان سے تو بیان ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق وہ کیا ہے؟ وہ جذبات، وہ محبت، وہ کیفیت، وہ دل کی ایک حالت کا نام ہے۔ ایمان جب آدمی لے کے آتا ہے، ایمان آتا ہے، تو ایمان آنے سے آدمی کی مزاج، عادات، اس کی غمی، اس کی خوشی، اس کی زندگی، اس کی ہر چیز میں ایک نکھار آ جاتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی بات مان لی ہے۔ اب اللہ کے ساتھ واسطہ نبوت اس کا ایک تعلق بن گیا ہے، اللہ کی رحمت کی نگاہیں اس پہ ہیں، اور نبی کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ایمان جو ہے یہ آ جاتا ہے جب تک آدمی کفر یا کلمہ نہ کہے، یا ایسا کام نہ کر لے کہ جو ایمان کو ضائع کر دے، کوئی عمل ایسا بھی نہ کر لے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ختم ہو جاتا ہے، بظاہراً وجود میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن ایمان چھن جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کی ساری عبادتیں، نمازیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد سب ختم ہو جاتی ہیں، وہ صفر ہو جاتا ہے۔
جتنی چیزیں ہیں نا، جب ایمان ہوگا تو ان چیزوں پہ کرنے پہ ثواب ہے، ایمان نہ ہو تو ان پہ کوئی اجر نہیں۔ ایک کافر ہے، بیت اللہ کا طواف کرے اسے کوئی اجر نہیں، نماز پڑھے کوئی اجر نہیں، وضو کرے کوئی اجر نہیں۔ ایک منافق ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تو اللہ نے کہہ دیا یہ مشرک کافر منافق ہیں، اور آپ کو نام بتا دیے گئے۔ تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا نہیں قبول ہوں گے، اور اگر ایمان چلا گیا تو اعمال بھی چلے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان کی دعا کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مسلمان ہونے کی حالت میں موت ہونا یہ کامیابی۔ حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاعمال بالخواتیم، وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ خاتمے پہ ہے۔ خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو ساری انشاءاللہ باتیں بن جائیں گی، سفارشیں بھی ہو جائیں گی، صدقے جاریہ بھی کام آ جائیں گے، اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اب یہ جو دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے، اس کی ایک تحریک ہوتی ہے، اس کی ایک محبت ہوتی ہے، اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے، اور یہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ کبھی گناہوں کی وجہ سے، کول فیل کی وجہ سے اس میں کمی، زیادتی، پتلا پن بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال آپ کو بھی دیتا ہوں، ہر انسان کے وجود میں خون ہے، اور اس کو ایچ بی ریڈ جو سیلز ہوتے ہیں وہ ایچ بی لیولز ہوتا ہے، اور وہ 18 تک 19 تک بھی جاتا ہے بعض لوگوں میں، اور نیچے 6 تک آ جاتا ہے، اس سے نیچے خطرناک ہو جاتا ہے خون کم ہے، اور بعض دفعہ ایسے ایمان ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ٹھاٹھے مارتا ہے سمندر کی لہروں سے زیادہ، اور اتنا ثمرات والا ہوتا ہے کہ کسی درخت پہ اتنا پھل بھی نہیں لگتا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو بھی ایک بیماری ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کم تو نہیں ہوا ہوتا لیکن کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جب کمزور ہو جاتا ہے تو اعمال بھی کمزور ہو جاتے ہیں، عقائد بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں، کیونکہ عقائد کا تعلق ہی ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اعمال اس کے بعد آتے ہیں، معاملات اس کے بعد آتے ہیں۔ عقائد دل کی، ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے اللہ کے رسول، اللہ کی فرشتے، اللہ کی کتابیں جو اتاری گئی، اور اس کے بعد زندگی موت اللہ کی طرف، مقدر میں جو لکھا ہے سب کچھ اللہ کی طرف، موت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور اٹھائے جانے کے بعد جہنم جنت، یہ جو اس کے درمیان میں عذاب قبر، یہ سارا ایمانیات کا حصہ ہے۔ جب اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں تو ایمان خارج ہو جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، اور اگر آدمی وہ اعمال نہ کرے کہ جو اس کو نفع دیں تو اس کا مقصد ایمان کی کمزوری جو اعمال پہ آ کے جس کی زد پڑ گئی۔ اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کسی چیز کی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے لیے میڈیسن لی جاتی ہے۔ بعض خون اتنا کم ہو جاتا ہے کہ خون چڑھانا پڑتا ہے، کئی بوتلیں خون کی چڑھتی ہیں تو لیول آتا ہے۔ خون پتلا ہو جاتا ہے تو ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب خون کمزور ہو جاتا ہے تو اعضاء جوارے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور خون کا سرکل خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال بہت ٹوٹے پھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ اس کی ایمان کی کیفیت کو بدلا جائے۔ درمیان میں اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے ہم پہ رحمت کرتے ہیں۔ کبھی رمضان آ جاتا ہے،
اللہ کی طرف سے فیصلے، اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں پہلے ہی رات میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے پچھلے سارے گناہ معاف، جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر جو فرشتے عرش معلہ اٹھانے والے 8 بڑے فرشتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے میری حمد و ثنا نہ کرو، زمین پہ بسنے والے میرے نبی کے غلاموں کے لیے استغفار کرو جو ان سے گناہ ہو گئے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر درمیان میں لیلۃ القدر آتی ہے جو 1000 مہینے میں آدمی نہ سوئے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ غفلت ہو تو عبادت کرے، وہ ساری ایک طرف، ایک رات کا ثواب ایک طرف ہے۔ پھر لیلۃ الجائزہ عید کی رات آتی ہے جس کی برکتیں و اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ پھر ذرا سا وقت گزرتا ہے تو آ جاتے ہیں شوال کے روزے، آ جاتے ہیں شوال کے روزے گزرتے ہیں تو ذی الحجہ کے 10 جو 9 دن ہیں ان کے ہر دن کا 1 سال کے برابر روزہ، اور 9 ذی الحج کا 2 سال کے برابر، اور جو حج پہ جاتے ہیں وہ تو اللہ کی انتہائی ہو جاتی ہے، ساری زندگی کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں کہ آج وہ پیدا ہوا۔ پھر آگے محرم آ جاتا ہے، محرم کے 9 10 کا یا 10 11 کا روزہ اور اس کی فضیلت ہے۔ اس طرح چلتے چلتے پھر آگے رجب آ جاتا ہے، اللہ کی پھر رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد شعبان آ جاتا ہے، بابرکت مہینہ ہونے کے ساتھ اس کی 15 تاریخ شب برات جو ہے اس کی فضیلتیں، اس کی عطائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو اللہ پاک نے یہ ایسے بہانے بنائے جو ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی کیفیت کو، ایمان کی قوت کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا ہے کہ جیسا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ دوسری صورت، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، ایک آدمی کمزور ہے، اسے مرغی دی، چاول دیے، بڑی چیز، تو 4 6 دن بعد پھر ختم ہو جائے گا، اب اسے ریگولر کوئی چیز چاہیے۔ تو اسی طرح ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت بہتر بنانے کے لیے اللہ کا ذکر سب سے بہتر طریقہ ہے۔ جتنا ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت، ایمان کا درجہ، ایمان کی قوت زیادہ قوی تندرست ہوگی، اتنی اعمال کے اندر قوت زیادہ ہوگی۔ ایک آدمی اس کا ایچ بی بالکل لو ہو گیا، کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو پاتا، اسے خون کی بوتلیں چڑھائی جاتی ہیں، وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہی ذکر اللہ کی برکت سے، سلاسل کی برکت سے ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت، ایمان کا مزہ، ایمان کی قوت، ایمان کے جذبات، یہ سارے قوت پکڑ لیتے ہیں، تیزی پکڑ لیتے ہیں، جس کی بدولت اس کے اعمال کے اندر وہ وسعت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، تعلق معلہ میں قوت آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ایک آدمی ہے اتنی برائیوں میں پڑا ہے کہ اسے غفلت کی وجہ سے کچھ نہیں، اللہ اللہ کی چند دور، بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے کہ ایک دفعہ کے ذکر کے بعد زندگی ایسی بدلی کہ لگتا تھا کہ پیدائشی ولی اللہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک نہیں کی ایسے دیکھے ہمارے ساتھ، جس دن ذکر شروع کیا مرتے دم تک دوبارہ کبھی تہجد ان کی نہیں گئی، ان کی تکبیر اولیٰ نہیں گئی، ان کی تلاوت، ان کے اعمال، ان کی تسبیحات، ان کا ذکر، ان کی چیزیں، زندگی ایسی بن گئی کہ پتہ چلتا تھا یہ پیدائشی طور پہ ایسا ہے۔ تو یہ جو ذکر اللہ پہ اہل اللہ زور دیتے ہیں وہ باقی اعمال پہ اتنا زور نہیں دیتے، وہ بھی ضروری ہے۔ تلاوت قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث میں اس کی فضیلت ہے، حضرات صوفیہ بھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ اتنا اہتمام بہت کم جگہ ہوتا ہوگا۔ وہ اسی طرح نوافل ہیں، صلاۃ تسبیح ہے، تسبیحات ہیں، یہ اور بھی چیزیں ہیں، تو وہ ثواب ضرور دیتی ہیں، لیکن جتنی دل کی کیفیت، دل کی کمزوری دور ہوتی ہے، دل کے اندر ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے، اتنا ان اعمال کے اندر قوت بڑھ جاتی ہے۔ جب قوت بڑھتی ہے تو اللہ کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ 10 کلاس پڑھا ہوا ہے، اب اس کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ ایک آدمی ایم اے پڑھا ہے، اس کی کتنی ہوگی؟ ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کیا تو اس کی کتنی ہوگی؟ تینوں ایک جگہ کمرے میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جتنا ایمان قوی
اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اجر عظیم زیادہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جاب کرنی ہے تو اچھی ایجوکیشن کے ساتھ آؤ، تاکہ اوپر سے آؤ، نیچے سے اوپر جانا مشکل ہے۔ اسی طرح ایمان کی حلاوت پیدا کرنی ہے تو ذکر اللہ اور اہل اللہ کے طریقے، ان کی صحبت سے جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی مجاہدے اور اپنے ذاتی اعمال سے نہیں بنتا۔ میں نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اتنی تسبیحات کرتے ہیں کہ بعض تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، یہ کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے، تو کیسے کرتے ہیں؟ اور پیر صاحب نے ایسا انہیں مصروف رکھا ہوتا ہے کہ بیچارے کسی کام سے کو کے نہیں رہتے۔ ہم نے تو اپنے شیخ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا نہیں سیکھا۔ الحمدللہ حضرت دنیا کی ترتیب کو بھی اپناتے تھے۔ جس صبح شام کی ذکر میں آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے میں وہ قوت میسر آ جاتی ہے، وہ دل کے اندر وہ حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے پہ غالب آ جاتا ہے، اور اس کی اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، گھڑی ہے نا، تو جب آپ دیکھیں کوئی ٹائم سے نہیں دیتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا سیل کمزور ہو گیا، اس لیے نہیں دے رہی۔ اور پھر اب آپ چینج نہیں کرتے تو گھڑی رک جاتی ہے۔ بس ایسا ہی ہے، دل کے اندر ایمان بھی ایک سیل ہے، جتنا ٹھیک ہوگا صحیح ٹائم دے گا، ٹائم پہ ساری چیزیں ہوں گی، جتنا وہ کمزور ہوگا اتنی لاچار اور مجبور اور معذور کی طرح اعمال ہوں گے، نمازیں بھی بے ڈھنگی ہوں گی، بے شکل و صورت بھی ایسی ہو گئی، اور زندگی بھی بے ذائقہ سی ہوگی، اس لیے کہ اس کا سیل کمزور ہو گیا ہے۔ اور اگر نہ اس کو کیا، ٹھیک کیا، تو گاڑی رک جائے گی۔ تو یہ ذکر اذکار، اس میں پھر جو توجہ، پھر مراقبات، تو یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں وہ قوت پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ 20 گھنٹے تسبیحات کرتے رہیں تو وہ نہیں پیدا ہوتی۔ پھر اس کی برکت سے آپ کی تسبیحات، آپ کے معمولات، آپ کی چیزیں، ان میں برکت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے۔ پہلے اگر آپ 20 گھنٹے بالفرد محال تسبیحات کرتے ہیں تو شاید وہ اجر آپ کو نہیں ملے پائے گا جو آپ کو آدھے گھنٹے کی تسبیحات میں ہوگا، کہ آپ کا اللہ سے قرب بن گیا ہے۔ اس طرح فنا فی اللہ وقا باللہ، فنا فی رسول سے جو کیفیات، ترتیب، اعمال کی بات بنتی ہے وہ دوسری چیزوں سے نہیں بنتی۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان کی حلاوت، میرے ایمان کی مٹھاس، میرے ایمان کا مزہ، میرے ایمان کی قوت، میرے ایمان کی لذت بحال ہو جائے، بہتر ہو جائے، تو ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں اس کا علاج۔ یہ ایک علاج ہے، یہ اتنا بڑا علاج ہے کہ جو سالوں، مہینوں، ہفتوں نہیں، چند دنوں میں آدمی کی نوعیت اور ترتیب کو بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت اور ایمان کی لذت اور ایمان کی قوت نصیب فرمائے۔